ہلاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ پرانے بڈھے لوگ جانتے ہیں کہ جو سفر کرتے تھے نا لوگ سمندروں میں، آدھے منٹ میں اپنی بات بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یاروں، ہے دونوں جہاں یاروں، جاگیر محمد کی کہیے نہ بن سکی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام باجوہ مارکی حال میں اس وقت عظمت مخدومہ کائنات کانفرنس کے نام سے منسوب ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قلعہ کالروالا کی ساری جماعت کو، خصوصاً اپنے بھائی کلیم اللہ باجوہ صاحب کو، یونان میں بیٹھے میرے بھائی خالد صاحب، دبئی میں بیٹھے میرے بھائی انور فیروزی صاحب، اور دیگر جتنے بھی اس علاقہ کے راجہ صاحب یا باقی جتنے بھی سارے ساتھی ہیں جنہوں نے دن رات کوشش کر کے محنت کر کے اس پروگرام کو مختصر وقت جو آپ کو دیا گیا اس میں ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا کثیر اجتماع دیکھ کے میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، یوسف الاولیاء، قاسم الخیرات، منبع رشد و ہدایت، سیدی مرشدی الحاج حضرت پیر سید فیروز شاہ قاسمی قادری نقشبندی، جو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے محبوب مرشد کریم ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے نور نظر لخت جگر گوشہ سید السادات نائب قاسم الخیرات حضرت صاحبزادہ شہزادہ پیر سید محمد عثمان فیروزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سٹیج پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مغرب کے فوری بعد شروع ہوا، تلاوت ہو چکی، نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کراچی سے آئے ہوئے معزز مہمان اور ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں جماعت قاسمیہ فیروزیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے بلانا چاہتا ہوں محمد صاحب اللہ فیروزی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے، دائیں کھڑے ہیں بائیں کھڑے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھتے تھے، کرسیاں کم پڑ گئی ہیں، باجوہ صاحب نے اور کرسیاں لگوانی شروع کر دی ہیں۔ زندہ باد، ایک بار درود کی صلاح بلند کریں، پھر اس کے بعد اپنا جو ہے نعت شریف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرا آواز بلند مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود
تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. تو مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. اور ذرا ہاتھوں کو بلند کر کر کہیں کہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا. جو علی کا نوکر مل کر بیٹھا ہے نا، ہاتھ اٹھا کر بولے گا غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. کہ سبحان اللہ. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. کس یقین سے آیا ہوں کہ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب زہرا
شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے بڑا خوبصورت کلام جو ہے یہاں پہ آپ کی سماعتوں کو مدد کیا ہے، لیکن میں نے سوچ رہا ہوں کہ اتنا گم سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھول کے اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو کیا خیال ہے؟ ریشو کا اضافہ ہو جائے گا۔ ذرا اتنا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ، آپ نے میرے یاد کو خون بھر دیا، اتنا پیارا انتظام نازیہ صاحب کا۔ تو نعرہ تکبیر، واسف آگے آ جائے واسف۔ تو خیبر توڑ دیتے تھے، حکم کرتے سمندر کو، وہ بھی رستہ چھوڑ دیتے۔ یارو کلمہ تو ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، وہی صحابہ والا کلمہ پڑھا ہے، وہی صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو ایک بار ذرا نعرہ لگا لیں، پھر میں نے حضرت کا خطاب شروع کرنا نے میری بات ختم کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ حضرات کرام، میرے آج کے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام کا عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، عظمت مخدومہ کائنات کانفرنس۔ عظمت مخدومہ کائنات کانفرنس، وہ پیاری شہزادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی کونین کے نام سے یہ پروگرام، اور آج کے اس پروگرام کو یہاں خوبصورت خطاب کے لیے ہمارے مرشد کریم کے پیارے لاڈلے شہزادے جو سید ہیں، جس کو سمجھ آئے گی وہ سبحان اللہ۔ اس طرح کیوں بیٹھو یار چپ کر ہیں؟ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، اور ذکر کس کا کرنا ہے؟ لوگوں یاد رکھو، دل کی کھڑکیاں کھولو۔ آج کے اس نفسا نفسی دور کے اندر کوئی بولی بولتا ہے، کوئی بولی بولتا ہے، مجھے کسی کی بولی کے ساتھ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ ہے وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے مرشد کریم کے ساتھ ہیں، اور مرشد کریم حضور کی پیاری شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے آئے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس کو صحیح سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھا کے ارسلان بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات، خیرات ہم کو ملتی ہے درس بطول کے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، شاعر نے لکھا مجھ کو، میں کہتا ہوں ہم کو۔ حضور والا، خیرات ہم کو ملتی ہے درس بطول کے، در در پہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ جو اس در پہ آ جائے گا اس کو در در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بلا تاخیر آپ کے ایک بار پھر پرزور پرجوش نعروں کی گونج میں دعوت سخن، دعوت خطاب کے لیے عرض گزار ہوں۔ دنیا اسلام کی ایک ایسی پیاری انمول شخصیت جو دنیا کے کوچے کوچے، گلی گلی، شہر شہر، قصبہ قصبہ، نگر نگر جا کے پیغام دے رہی ہے۔ لوگوں، حضور سے جڑنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے پیار کرنے والوں،
हुजूर से मोहब्बत करने वालों, उस शहजादी कौनैन का जिक्र भी करो ना, उस शहजादी कौनैन के साथ की मोहब्बतों का इजहार करो ना। और उसी इजहार के लिए आज मेरे भाई कलीमुल्लाह बाजवा साहब ने, किला कालरवाला की सारी जमात ने मिलके, हमारे भाई खालिद साहब जो यूनान में हैं, हमारे भाई दुबई में जो अनवर फिरोजी साहब हैं, इन सारों ने मिलके इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया और मुर्शिद करीम की खिदमत में अर्ज की कि सादात के घराने का जिक्र है। दुनिया का कोई मौलवी, दुनिया का कोई पीर, दुनिया का कोई शेख, दुनिया का कोई मुकर्रर, दुनिया का कोई स्कॉलर इस अंदाज से जिक्र नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सैयद हैं, आले रसूल हैं। उस घर का जिक्र आप, बल्कि आप अपने घर का जिक्र हमें सुनाएं। तो उसके लिए मेरे मुर्शिद करीम के लाडले शहजादे आपकी आंखों के सामने तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई अदब के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ कि आप अपने मुआज़े हस्ता से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। एक बार जोरदार नारा लगा के अपनी मोहब्बतों का सियालकोट वालों, नारोवाल वालों और जगह जगह से आने वालों एक बार जोर से नारा लगा के जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया, नारे तहकीक, मैदाने फिरोजी, मैदाने फिरोजी। जिगर को सैयद सादात हज़रत साहबजादा शहजादा पीर सैयद मोहम्मद उस्मान फिरोजी साहब आपसे महवे गुफ्तगू होने के लिए तशरीफ लाते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام مہمانان گرامی اور خصوصاً آج کی اس محفل کے اندر شرکت فرمانی تھی میرے نہایت ہی محترم، آج دن میں صبح بھی میری ان سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، برادر اکبر فخر السادات حضرت قبلہ پیر طریقت سید واجد علی گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے خانوادہ آج چونکہ 2 تاریخ کی لاہور کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس سلسلے میں میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں، تو وہ اس سلسلے میں آج شرکت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنی محبتوں، شفقتوں اور دعاؤں سے نوازا۔ میں تمام احباب کا تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کلیم اللہ باجوہ صاحب اور مجھ سے مستقل رابطے میں رہنے والے دبئی سے جناب محترم انور صاحب، ان کے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، خالد فیروزی صاحب یونان سے،
اور کثیر تعداد کے اندر قلعہ کالر والے یہاں کی جماعت اور محبین محبت کرنے والے، چونکہ میں سب سے پہلے معذرت کروں گا کہ کچھ تاخیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ہم کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے شروع سے ہی تھوڑی سی مشکلات آ رہی تھی۔ میں نے پہلے صبح کے ٹائم بائی ایئر آنا تھا، کراچی میں طوفان کی پیش گوئی ہو گئی، اس طوفان کا نام بھی گلاب تھا، گلاب طوفان۔ وہ پیشن گوئی ہوئی، فلائٹوں کے معاملات جب پتہ چلے اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بھائیوں نے یہاں پر اتنا انتظام کیا ہوا ہے اور اتنی کوششیں کی ہوئی ہیں، تو میں نے اسی وقت ہی وہ کینسل کرا کر بائی روڈ سفر شروع کر دیا۔ اب جب وہاں سے نکلا ہوں تو میری طبیعت کچھ تھوڑی سی پہلے سے گلے کی خرابی اور بخار سفر میں شروع ہو گیا، تو یہاں جب میں حاضر ہوا، بھائیوں نے یہاں پر سیالکوٹ میں جب بلایا ہوا تھا، تو ان کے پاس جب رہائش ہوئی تو وہاں میری طبیعت مستقل ناساز رہی، کچھ دیر آرام کیا اور آنے کے بعد آپ لوگوں کے یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا، بہت خوبصورت۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ مجھے ریاست صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے، 50-60 لوگ ہیں، آپ سے بس ملاقات کرنا چاہتے ہیں، قلعہ کالر والے کی جماعت ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ سینکڑوں کا مجمع ہے۔ عزیزان محترم، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو میں اپنی گفتگو یا خطابت کے جوہر دکھاؤں یا آپ کو محسوس کروں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا کہ اس پروگرام میں پہنچتے پہنچتے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ صرف مجھے پہنچتے پہنچتے مشکلات نہیں آ رہی تھی، یہاں پر بھی بڑی مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ میں تھوڑا سا کلیہ آپ کو ذرا سمجھا دوں۔ یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا، اس کا دور بہت پرانا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ملیشیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ 121 ملکوں کا اجتماع ہوا، اس میں بڑے بڑے مبصرین ممالک موجود تھے، کئی اخبارات نے بھی اس کو کور کیا، لیکن کسی CNN پہ، BBC پہ، فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ، یہ جتنے بھی آپ ملٹی نیشنل چینل دیکھتے ہیں نا، اس میں آپ کو اس کی کوئی کوریج نہیں ملے گی۔ انہوں نے کور نہیں کیا۔ کیا تھا کہ اگر اس کو کور کر لیتے تو ان کا چینل بند ہو جاتا؟ نہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پروپیگنڈا کیا کرنا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر روہنگیا مسلمان برما میں شہید ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئی، بچے کو اس کی ماں کے گلے کے ساتھ پھندا لگا کر لٹکا دیا اور قتل کر دیا، تو آپ کو کہیں کوئی خبر نہیں ملے گی۔ اسرائیل اگر بمباری کرتا رہے گا تو اس کی کوئی خبر نہیں ملے گی، غزہ میں بچے مرتے رہیں گے، لیکن اگر غزہ والے ایک راکٹ فائر کریں گے تو پورا ویسٹرن میڈیا آپ دیکھیں گے بھر جائے گا اخبارات سے، دہشت گردی فلانا دھماکہ، یہ وہ۔ کیوں؟ پروپیگنڈا۔ ان کو معلوم ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو یہ سیاسی جماعتیں ہزاروں لاکھوں روپے میڈیا پہ کیوں خرچ کرتی ہیں؟ اسی لیے خرچ کرتی ہے نا کہ مخالفین کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے۔ پروپیگنڈے سے بڑے نتائج حاصل ہوتے ہیں، کسی کی کردار کشی کر دینا، کسی پہ الزامات لگا دینا۔ تو ان مراحل کے اندر ایک مسئلہ پروپیگنڈا بھی ہے۔ کسی کے پاس خدائی منصب آ جائے، اللہ معاف کرے، نقل کفر کفر نہ باشد، تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ منہ اٹھا کر بولتے فلانا فلانا ہو گیا، فلانا رافضی ہو گیا، فلانا شیعہ ہو گیا۔ او بابا، ہم پکے قادری ہیں، قادری۔ قادری بھی شیعہ ہوتا ہے کیا؟ حضور سیدنا پیران پیر غوث الاعظم کا مرید بھی شیعہ ہوتا ہے۔ میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے سید محمد صدیق فیروزی۔ کیا؟ سید محمد
صدیق فیروزی، ان سے جو چھوٹے ہیں ان کا نام ہے سید محمد عمر فیروزی، اور میرا نام ہے سید محمد عثمان فیروزی، اور مجھ سے جو چھوٹے ہیں ان کا نام ہے سید محمد حسن فیروزی، اور ان سے جو چھوٹے ہیں ان کا نام ہے سید محمد حسین فیروزی۔ ساری زندگی صحابہ اکرام کا پرچم بلند کر کر کے، ریاست صاحب یہ کھڑے ہوتے ہیں ذرا ایک منٹ، یہ حامد سلطانی کا کیس ہوا تھا ابھی کچھ دن پہلے، بدبخت ملعون نے حضرت سیدنا افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے اندر گستاخی کی اور بکواسات کی۔ کوئی مولوی، جو مولوی جن کو ہم مولائی مولوی کہتے ہیں، وہ تو تھے ان کے ساتھ، لیکن صحابہ کرام کا نام نہاد، نام پرچم بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سرگودا میں ان سے پوچھے کتنی پیشیاں بھجتی ہیں انہوں نے، کون تھا صحابہ کرام کا نام لینے والا؟ منہ پھٹ سے پھٹ کہہ دینا کہ فلانا شیعہ ہو گیا، فلانا رافضی ہو گیا۔ کسی کے کہہ دینے سے اگر ہو جاتا نا تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی شیعہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ مرید ہیں حضرت امام زید کے، حضرت زید بن علی، مطلب زید بن امام زین العابدین بن امام حسین، امام علی مقام کے پوتے ہیں، ان کے آپ مرید ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف علم اٹھایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی مدد کی، مالی مدد بھی کی، فتویٰ بھی کیا۔ اس جرم کے اندر آپ کو اٹھا کر جیل میں بھی ڈالا گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر بھی شیعت کا فتویٰ ہے۔ امام حاکم کتنی بڑی ہستی، امام حاکم نیشابوری صاحب مستدرک کہتے ہیں اصل میں چھٹی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا، یعنی چھٹی ہوئی، بخاری اور مسلم سے جو چھوٹی ہوئی حدیثیں ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی شرائط پر جو صحیح حدیثیں ہیں، ان کو جو ہے وہ مستدرک کو چھوٹی ہوئی حدیثوں کو آپ نے جمع فرمایا۔ امام حاکم نے اتنی بڑی، اس امت کے اندر حاکم ایک ہی ہے، اس امام حاکم کے اوپر بھی شیعت کا فتویٰ ہے۔ امام نسائی ہمارے سائے ستہ کے امام، کتنے بڑے امام ہیں، ان کے اوپر بھی شیعت کا فتویٰ ہے۔ علی ھذا القیاس کسی کے کہہ دینے سے اگر کوئی شیعہ ہو جاتا تو آپ کا مقصد ہی پورا ہو جاتا۔ مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ ذکر اہل بیت نہ کرو۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر علی نہ کرو، سیدہ خاتون جنت کا دفاع مت کرو، ان کی ناموس کی، ان کی عظمت کی بات مت کرو۔ کیوں نہ کریں بھائی؟ ہر بزرگ، کتنے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، میلے لگتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جشن ہوتے ہیں، ان کی اولاد بیٹھی ہوتی ہے، کتنے قصے سنائے جاتے ہیں۔ واللہ عالم پتہ نہیں سچ بھی ہوتے ہیں کہ جھوٹ ہوتے ہیں، ہم تو بزرگوں کو ماننے والے ہیں، لیکن کرامتیں بیان کی جاتی ہے کہ نہیں؟ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، بیٹھے ہوتے ہیں، 3 دن آراس کی محفل ہوتی ہے، ان آراس کی محفلوں کے اندر باتیں کی جاتی ہیں، ان کے کرامات بیان کی جاتی ہیں، وہ کریں۔ اور اگر سید اپنے باپ کی بات کر لے، سید اپنے دادا کی بات کر لے تو وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا کلیہ آپ نے بنایا ہے بھائی؟ تمہارے ان فتووں کو نا اور تمہاری ان باتوں کو، تو یہ جوتی بھی ہماری گندی ہے، ورنہ اس کی ٹھوکر سے مارو، اڑا کر ہم پھینک دیں، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، میرا تو خطاب کا ارادہ ہی نہیں تھا، مجھے تو ریاست صاحب نے کہا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بولنا ہے، میں نے کہا میری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے، گلا بالکل بند ہے۔ انہوں نے فوراً وہ اینٹی بائیوٹک اور دوائیاں منگوائی اور بولا یہ کھائیں آپ، تو جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ آپ نے بیان کرنا ہے، لیکن میں ان دوائیوں کی وجہ سے نہیں، خدا کی قسم آپ لوگوں کی محبت دے کر بول رہا ہوں۔ جس طریقے سے عزیزان محترم، ہم تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نالین پر بھی قربان ہیں۔ آپ کی کیا شان براء شان ہے، آپ کی یار غار ہے، یار مزار ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نالین پر ہم قربان ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پیڑاں ہور تے پکیاں ہور۔ تکلیف اس چیز کی نہیں ہے، تکلیف اس چیز کی ہے کہ علی علی چھوڑ دو۔ ہم علی علی نہیں چھوڑ سکتے،
ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ تلسی ہاتھ اصیل کا بھولے سے چھو جائے، تلسی ہاتھ اصیل کا بھولے سے چھو جائے، خود نبھائے عمر بھر اور بیٹوں کہتا جائے۔ اگر کسی خاندانی آدمی کا ایک مرتبہ ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے نا بھولے سے بھی، تو خود تو ساری عمر نبھاتا ہی ہے، بیٹوں کو بھی کہہ کر جاتا ہے۔ ہم اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک، یہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا کرم اور ان کا فیضان اور ان کی شفقت ہے۔ آپ ایک مرتبہ بیان فرماتے فرماتے آپ نے مستقبل کے حالات آپ نے بتائے۔ ظاہر ہے آپ علم غیب، وما هو علی الغیب بضنین، آپ کے پاس غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو آپ بیان فرماتے فرماتے آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم عراق فتح کرو گے، ایک وقت آئے گا تم شام فتح کرو گے، ایک وقت آئے گا تم یمن فتح کرو گے، ایک وقت آئے گا تم مصر فتح کرو گے۔ پھر صحابہ اکرام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، جب تم مصر فتح کرو تو مصر کے لوگوں کے اوپر نرمی کرنا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ حضور، شام کا بھی آپ نے بتایا، عراق کا بھی بتایا، یمن کا بھی بتایا، مصر کے لیے کیوں خاص آپ فرما رہے ہیں کہ مصر کے لوگوں پر شفقت کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری جدہ اعلیٰ حضرت بی بی حاجرہ کا تعلق مصر سے تھا، ان کی اس نسبت کو دیکھتے ہوئے مصر سے، یہ تو وہ خاندان ہے کہ اتنے ہزار سال پرانا جو تعلق دیکھا تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو ہم اگر سیدہ کی بات کرتے ہیں، حسنین کریمین کی بات کرتے ہیں، تقریر کا کوئی خاص موضوع تو نہیں، سیدہ پاک کی شان ہم کیا بیان کریں کہ جن کے لیے خاتم الانبیاء سرکار دو عالم علیہ السلام جب تشریف لائیں تو کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پر ان کو بٹھائیں، ان کی کیا شان بیان کی جائے۔ بس میں آپ کو مختصر، کیونکہ پروگرام میں لاہور بھی پہنچنا ہے کانفرنس کے اندر، ویسے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بس وہ اس کا ترجمہ اور چھوٹی سی تفسیر بیان کر کے دعا خیر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مدینہ شریف سے کچھ دور ایک بستی ہے نجران کے عیسائی جہاں رہتے تھے، تقریباً 14 یا 16 یا 18 کے قریب یہ اسکالرز کی جماعت اور یہ جو پادریوں کے پڑھے لکھے جو پادری ہیں ان کی جماعت جو ہے یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی اور حضور سے بحث اور مناظرہ کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو وہ آپس میں اپنے دلائل دیتے رہے، تو انہوں نے دلیل میں کہا کہ بھئی اگر حضرت آپ بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضور نے فرمایا ہاں۔ بولا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے آپ بتاؤ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کلیہ اپناتے ہو کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہوتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تمہارے بقول بھی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو وہ بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہوئیں گے۔ ان کو تم مانتے ہو تو کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کا ان کو بیٹا۔ اللہ حضرت کی آج بحث ہوتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا، جب بات بحث و مباحثے سے اور مناظرے سے حل نہ ہو تو پھر یہ مباہلے کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعالوا ندعو، آپ ہے حبیب ان کو فرما دیجئے ابناءنا و ابناءکم، تم بھی آ جاؤ اور تم بھی اپنے بچوں کو بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود آ جاتے ہیں اور تم بھی خود آ جاؤ۔ بھئی آ گئے، اب کیا کریں؟ انفسنا وانفسکم، اب کیا کریں؟ اب یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو اور یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس کو ختم اور برباد کر۔ بولا یہ فیصلہ کر لو آج۔ اب جب سرکار نکلے ہیں تو یہ پنجتن پاک کو لے کر سرکار خود ہیں، آپ کے پیچھے سیدہ خاتون جنت ہیں، دائیں طرف امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدہ پاک کے پیچھے مولا علی ہے۔ آپ چلتے چلتے مباہلے کے میدان میں آ گئے اور فرمایا عیسائیوں کو کہ تم بھی آ جاؤ۔
ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، جو پاپا اعظم تھا اس وقت کا، اس نے کہا کہ تم اپنی شکست قبول کر لو، جزیہ دینا مان لو، ان کے سامنے نہ جاؤ۔ خدا کی قسم میں نے یہ صورتیں دیکھی ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ صورتیں یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو اٹھا کر ان پہ پھینک دے، تو اللہ پھینک دے۔ تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ان سے شکست قبول کر لو۔ انہوں نے بغیر مباہلے کے میدان میں آئے ہوئے توبہ کی اور جزیہ قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حقانیت، اپنی توحید اور رسالت سرکار کی منوانے کے لیے ان پنجتن پاک کو میدان میں بھیجا ہے۔ یہ معیار حق ہے، ان معیار حق کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جب امت کو اس طرف لے جایا جائے کہ اہل بیت، یعنی یہ صحابہ اکرام کا وہ دین ہم کو بتا رہے ہیں جو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ ہم نے تو صحابہ اکرام کو ہمیشہ محبت اور پیار کرتا ہوا دیکھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، کتنی 6000 ساڑھے 6000 آپ سے حدیثیں مرویات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ بقیع کے اندر امام حسن جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، یا امام حسین، مغالطہ اگر ہو تو معذرت۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ جنت البقیع سے باہر جب تشریف لاتا ہے تو آپ کے پیروں کے اوپر مٹی لگی۔ حضرت ابو ہریرہ ضعیف العمر ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، بوڑھے ہیں، اور یہ جوان ہیں۔ وہ باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، آپ کی نظر نہیں پڑی امام حسین یا امام حسن، اور فوراً ایسے نیچے اٹھتے ہیں، اپنے امامے کا شملہ اٹھاتے ہیں اور امامے سے ان کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، تو آپ فرمائے کون ہے ابو ہریرہ؟ فرمایا آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، میں کیوں نہ ایسا کروں؟ اپنے امامے سے امام عالی مقام کے پیروں کی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ کو تو یہ دین ہے، تم کون سے صحابہ کو پتہ نہیں مانتے ہو، ہماری سمجھ سے بات۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام فرمائے میرے ممبر سے نیچے اترو، تو آپ نیچے اتر کر کھڑے ہوتے ہیں، فرمائے کہ شہزادے یہ ممبر بھی آپ کا، یہ عمر بھی آپ کا، عمر کے سر پہ بال بھی آپ کا، تم نئے نئے نکلے ہو، یہ بھی شیعہ ہو گئے، علی پور شریف والے بھی شیعہ ہو گئے، کوٹلی میانی والے سید بھی شیعہ ہو گئے، گورلے شریف والے بھی سید شیعہ ہو گئے، یہ سارے شیعہ ہو گئے، تو تمہارے پاس کوئی گھر میں پڑی ہوئی کوئی مشین پڑی ہوئی جس میں تم شیعہ بناتے ہو لوگوں کو؟ عجیب قسم کا دماغ ہے، عجیب قسم کی نفسیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جو مرشد سے پھرا اس کے دل کے اوپر مہر لگا، وہ کیا برباد ہوا، اپنے مفاد، دنیا داری، اپنے تھانہ گیری، اپنی سیاست کے لیے پروپیگنڈا کرنا اور ہوشیاری دکھانا، ایسوں کو ہم نئے مریدو کون کرے گا رہنمائی؟ کون کرے گا رہنمائی؟ میرا ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہم کوئی خطیب ہیں، نہ کوئی مقرر ہیں۔ یہاں پنجاب کے اندر تو کلچر ہے، بڑے بہترین قسم کے شعلہ بیان خطیب ہوتے ہیں اور ایسی تقاریر کرتے ہیں کہ بس وہ ہم تو میں آج ارادے میں تھا کہ حضرت اللہ سید واجد شاہ صاحب کی وہ سنیں گے، لیکن وہ کانفرنس کے اندر ہیں۔ انہوں نے آ کر جو خطاب وہاں پر کیا اور جو پھر یہ ناصبیوں کو لتاڑا ہے، وہ گونج آج تک بچ رہی ہے، اس کی گونج آج تک بچی ہوئی ہے، مرچیں آج تک لگی ہوئی ہیں، لگتی ہیں تو لگتی رہے، تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، ہم تو علی 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 کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک کریم۔ اور یہ موقف ہمارا آج کا نہیں ہے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں کراچی کے اندر بھی ہم نے کیسز بھگتے ہیں، کوٹوں کے کیسز آج بھی چل رہے ہیں دفاع صحابہ کے لیے، اور روافظ کے ساتھ ہمارا ڈٹ کے مقابلہ وہاں پر بھی چلتا رہا ہے اور یہاں پر بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ نہ ان کا پیچھا چھوڑیں گے، نہ ان ناظمین کا پیچھا چھوڑیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔
سالہ کانوائے ہماری جماعت کے جتنے بھی لوگ دور سے نزدیک سے اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے ہوئے ہیں. اب سب سے یہ گزارش ہے کہ لنگر کے فوری بعد ہمارا رخ ناصر باغ لاہور کی طرف ہوگا. ہمارا رخ ناصر باغ لاہور کی طرف ہوگا جہاں اس وقت عزت رسول و بطول کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. کچھ نام نہاد لوگوں نے نام نہیں میں لینا چاہتا اس پروگرام کو بھی کوشش کی کہ یہ نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے مرشد کریم کی دعاؤں کے صدقے سے قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب اور قبلہ ہمارے واجد شاہ صاحب اور ہمارے دنیا اسلام کے عظیم خطباء مشائخ اور ہمارے مرشد کے شہزادے کی قیادت کے اندر پیر سید منور حسین شاہ صاحب اور دیگر جو مشائخ شرکت کریں گے. ارادہ کریں کہ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. ابھی 2 شعر سلام کے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا ہوگی. میں آپ سے گزارش کروں گا نظم و ضبط کا مظاہرہ جو آج آپ نے دکھایا قسم اللہ کے دل ٹھر گیا ہے. سیدہ ارشاد فرمائے جو حاجتیں لے کے آپ جو مرادیں لے کے آپ آج کے اس پروگرام میں آئے مخدومہ کائنات کے صدقے سے میرے مرشد کے پیارے شہزادے کے صدقے سے اللہ آپ کی ساری ان حاجات کو پورا کرے. ابھی سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پیلا، کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت، کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام اے خدا میرے مرشد سلامت رہے، خدا میرے مرشد سلامت رہے، میرے مرشد کی عظمت پھیلا، کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، کو سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام یا الہی واسطہ آل رسول زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. تمام حضرات سے دی ہے دعاؤں کے اثر سے حضرات اختتامی دعا کے لیے حضرت صاحب جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، دعا میں شامل ہو جائیں. اللہ آپ کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا أتمم لنا نورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
इन्नका अंतल वहाब। या इलाहुल आलमीन, जितनी जमात हाजिर है, जो गैर हाजिर है, जो और बच्चे हैं, जिंदा और मुर्दा हैं, सच्चे और झूठे हैं, मौलाए करीम तमाम पर अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें नाज़िल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल के अंदर जितने शुरका हैं, जिनकी जो जो मुरादें हैं, या इलाहुल आलमीन तुझको मालूम है किसकी क्या मुरादें, तमाम की मुरादों को पूरा फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, सबकी झोलियाँ भर दे, सवाली कोई न जाए खाली। या इलाहुल आलमीन, सबकी झोलियाँ भर दे मौला करीम। खुसूसन दुआ फरमाए हमारे बहुत ही उनके भाई, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मार्गी के ऊपर अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें नाज़िल फरमाए। किले कालर वाले जितने लोग हैं, जितनी जमात हैं, वहाँ से दूर बैठे हुए बेचारे मुझसे मुस्तकिल जो है वो मुझे मैसेजेस में अक्सर उनके सुन भी नहीं सकता हूँ उनके, और उनके मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ अक्सर व बेशतर। हमारे अनवर भाई हैं, खालिद साहब हैं ईरान से, और दीगर यहाँ पर जितने मुहिब्बीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके यहाँ आने के ऊपर एक एक कदम के ऊपर अरबों खरबों अजर अता फरमाए। मालिक करीम यहाँ पर आना अपनी रज़ा के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। या इलाहुल आलमीन, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा दे, जिनकी औलादें हैं उनको नेक और सालिह बना दे, जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, जो बिछड़े हुए हैं उनको आपस में मिला दे, जो मुसाफिर हैं उनको अपने वतन पहुँचा दे, जो मुसलमान कैद में हैं उनको रिहाई नसीब फरमा दे। इलाही मारिफत का नूर अता फरमा, अदब की तौफीक अता फरमा दे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कामिल मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमा दे। मौलाए करीम, हमारे क़ल्ब व क़ालब को पाक कर दे, हमारे जहनों को पाक कर दे, हमारे ख्वाबों को पाक कर दे, हमारे तसव्वुरात को पाक कर दे, हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे। मौलाए करीम, या इलाहुल आलमीन, वो सब कुछ अता कर दे जो हमने मांगा है, और वो भी अता कर दे जो हम मांग न सके, वो तेरे इल्म में है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी चूँकि काफ़ी देर हो चुकी है और यहाँ से सफ़र भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है,